جب نکاح کی بات ہو، اس کے احکام کی بات ہو، تو ناظرین اکرام ایک اہم بات ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک سنت ہے۔ اس نکاح کو صحیح طور پر ادا کرنا، صحیح طور پر اسے انجام دینا ایک مومن کا فریضہ ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ اس عبادت کو، اس سنت کو لوگوں نے ضائع کیا ہے اور اس میں ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم نکاح کا صحیح طریقہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کا تعارف پیش کریں، اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور عملی طور پر ہم خود اس نکاح کو صحیح طور پر کریں۔ ناظرین اکرام، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال و دولت دیے، ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، آسانی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نکاح کریں تو پھر کسی طرح کی پابندی ان پر نہ ہو۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ دنیا کوئی بھی انسان ہو، شریعت سب کے لیے ایک ہے، شریعت کی پابندی سب پر ہے، اسی لیے مکلف ہیں ہم سب۔ شریعت کی پابندیاں ہمارے اوپر جب تک ہم زندگی میں ہیں، جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، لہٰذا چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کوئی آدمی کسی قدر اونچائی پر پہنچ چکا ہو، اسے چاہیے کہ اس فریضے کو یاد رکھیں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جب آپ کو سادہ نکاح بہت کم دیکھنے کو ملیں گے، شادیوں کو لوگوں نے ایسی شکل دے دی ہے گویا کہ وہ ایک کوئی تفریح ہو، گویا کہ وہ ایک لوگوں کے لیے کوئی مذاق ہو، یا لوگوں کے لیے دل بہلانے کی کوئی چیز ہو۔ ایک عبادت ہے، خوشی کا موقع ہے یقیناً، مسرت کا موقع ہے یقیناً، لیکن یہ خوشی اور یہ مسرت یہ شریعت کے حدود میں ہونا چاہیے، اس سے باہر ہو کر کے کہ جسے معلوم نہ پڑ رہا ہو کہ یہ مسلمان کی شادی ہے، آیا یہ مشرک کی شادی ہے، آیا کس مذہب کی شادی ہے۔ جب اس طرح سے امتیاز ختم ہو جائے تو ہمیں جان لینا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی شخص کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 4031 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ یہ کفر ہے، تو اس سے خطرناک ہی معلوم پڑتی، کم از کم یہ درجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کرتا ہے، ان کے طریقے وہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نکاح سے پہلے سب پیلے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، پھول لگائے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہلدی کی رسم ہے۔ کہ اسلام میں ہلدی کی کوئی رسم ہے؟ کہ اسلام میں یہ رسم موجود ہے؟ یہ غیر مسلموں سے لیا گیا طریقہ ہے، غیر مسلموں سے لی گئی تہذیب ہے، یہ اہل ایمان کی یہ تہذیب نہیں ہے۔ اور اسی طرح بے حیائی، بے پردگی کہ دلہن کو اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ شامل کر کے اس عورت کو جو بیوی ہونے والی ہے، شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، نیکی کا حکم دے، اور خود اس کے ساتھ بے پردگی کے اندر شریک ہوتا ہے، اسے لے کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی ویڈیوگرافی بھی، عورت کی ویڈیوگرافی مرد کر رہا ہے اور وہ تصویریں بھی اس کی لے رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بے حیائی، یہ نافرمانی، آپ سوچئے جس نکاح کی بنیاد اس پر پڑ رہی ہو، بس اللہ ہی خیر کرے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے ناظرین کہ ہم اپنی اس نکاح کو، جس سے ہماری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، سنت کے مطابق کریں، خیر کے ساتھ کریں، عافیت کے ساتھ کریں، اس طرح سے کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو اور لوگوں کو معلوم پڑے کہ اسلام میں نکاح آسان ہے، زنا کو مشکل کیا جائے، اور یہ جو دوسرے حرام طریقے انہیں مشکل کر دیا جائے، شادی کو آسان کیا جائے۔ اب اس کے برخلاف شادی کو مشکل کر دیا گیا، اتنا خرچ ہے، اتنے اخراجات ہیں، اتنے اس میں رسم و رواج ہیں، اور اس میں ایسے امور رکھ دیے گئے کہ انسان کے لیے بے حیائی آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نکاح کو آسان سے آسان ترین طور پر پیش کریں، اور ہم گناہ کے راستے کو مشکل بنا کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ کے اصحاب کے نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوا کرتے تھے ناظرین اکرام، لہٰذا ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5871، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1425۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے پاس اصحاب بھی موجود تھے، ایک خاتون جو پردے کے اہتمام کے ساتھ تھی،
تو اس خاتون کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانے کی نیت کی کہ اس خاتون کا نکاح کروایا جائے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا اللہ کے نبی اس خاتون کا نکاح مجھ سے آپ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی سے عندک شیء تصدقها، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس سے آپ ان کا مہر دے سکیں، کیونکہ نکاح میں مہر دینا ہوتا ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی نہیں، میرے پاس مہر نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا جا دیکھو، غور کرو۔ تو وہ گھر گئے، گھر جانے کے بعد پھر واپس آ گئے۔ وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیت سے آئی کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سارے کام، آپ بہت سارے امور انجام دی، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح بھی کرواتے تھے، اور اپنے صحابہ میں سے جو نکاح کے قابل ہو چکے ہیں اللہ کے نبی انہیں نکاح کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور آپ نے نکاح کروایا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا جاؤ گھر میں دیکھو۔ وہ گئے، گھر میں دیکھنے کے بعد واپس آئے اور کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان وجدت شیئا، آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ اذهب فلتمس ولو خاتما من حدید، کہا جاؤ تلاش کرو اگرچہ کہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، لوہے کی انگوٹھی ہے تو کہا وہی لے کر کے آؤ، اسی کو مہر بنا کر میں نکاح کر دوں گا۔ وہ گئے اور واپس آئے، کہا اللہ کے نبی واللہ ولا خاتم من حدید، اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، لوہے کی، سونا چاندی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ کہا پھر مہر تو دینا ہے، سنت کے مطابق نکاح کرنا، مہر دینا ہے۔ کہا وعلیہ ازار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ میں ان کو اپنی ازار دے دوں گا، ازار جو انسان باندھتا ہے اپنے جسم کو، کہا اللہ کے نبی ازار دے دوں گا۔ اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں تھی، ازار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنا ازار جو تم نے باندھا ہوا ہے کمر سے، اگر تم اسے ازار دے دو گے تو تمہارے پاس کپڑا نہیں بچے گا، اگر تم پہن لو گے تو اس کے پاس کپڑا نہیں بچے گا۔ یعنی ازار کیسے مہر میں دیں گے کہ ایک ازار ہے، صحابی کے پاس اوپر اڑنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، کہا اگر وہ بھی دے دو گے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ اگر دے دو گے تمہارے پاس کیا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کنارے ہو گئے، جا کر کے وہ خاموش بیٹھ گئے۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا مہر دینے کے لیے، لیکن نکاح کی خواہش تھی ان کے پاس اور ان کی نکاح کے وہ قابل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ پیٹ پھیر کر کے جا رہے ہیں، مجلس ختم ہو گئی اور وہ اٹھ کر کے جا رہے ہیں، پیٹ پھیر کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں دوبارہ بلایا، بلا کر کے آپ نے کہا ماذا معک من القرآن، کہا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے، اور انہوں نے گنائی صورتیں، کہا کہ مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا نکاح اس عورت سے کرتا ہوں، اس قرآن کے عوض جو تمہارے سینے میں ہے تم اسے نکاح کے بعد سکھا دو گے، یہی تمہارا مہر ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ناظرین کرام کہ عہد نبوت میں نکاح کیسا ہے کہ نہ اس شخص کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، نہ وہاں ڈھول تاشے موجود ہیں، نہ وہاں پر بے پردگی موجود ہے، وہاں پر نکاح کرنے والا جوڑا ہے، رضامندی ہے، اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کر رہے ہیں، کس بات پر نکاح کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں تمہارا نکاح اس سے کرتا ہوں جو تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس عورت کو بھی، اپنی بیوی کو بھی تم وہ قرآن یاد کروا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ یعنی مہر دینے کے لیے کوئی محسوس چیز نہیں، بلکہ معنوی جو قرآن ہے، جو سینے محفوظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض صحابیہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہوتے تھے ناظرین اکرام، کتنے آسان ہیں، کتنے میسر ہیں کہ مسجد میں وہ نکاح بھی ہو گیا اور وہ صحابی خوشی خوشی لوٹ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اس پر مکمل کر لیا۔